فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا، حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوگا کہ قوم میں بعض لوگ کفر پر مصر رہے، بعض شرف ایمان سے مشرف ہوئے، اس لیے آپ علیہ السلام کے بارگاہ الہی میں یہ عرض ہے کہ ان میں سے جو کفر پر قائم رہے ان پر تو عذاب فرمائے تو بالکل حق و بجا اور عدل و انصاف ہے، کیونکہ انہوں نے حجت تمام ہونے کے بعد کفر اختیار کیا، اور جو ایمان لائے انہیں تو بخشے تو تیرا فضل و کرم ہے، اور تیرا ہر کام حکمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے دعا فرمائی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کی تلاوت فرمائی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی۔ اے میرے رب، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، جو شخص میری پیروی کرے گا وہ میرے راستے پر ہے۔ اور وہ آیت پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو غالب حکمت والا ہے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دست دعا بلند کر دیے اور روتے ہوئے عرض کرنے لگے، اے اللہ، میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، محمد کے پاس جاؤ اور ان سے معلوم کرو، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ان پر اس قدر گریہ کیوں طاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب عرض کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، جبرائیل، محمد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو رنجیدہ نہیں کریں گے۔ اس حدیث پاک سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر کمال درجے کے شفیق و مہربان تھے، اور امت کی بھلائی اور بہتری میں کوشاں رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کسی شرط اور قید کے بغیر بخشش کی دعا مانگی۔ نمبر 2، اس امت مرحوم کے لیے عظیم بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی بخشش کے معاملے میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو راضی فرمائے گا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے کہ سب کچھ جاننے والا ہونے کے باوجود حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا، اور اس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شرف کو ظاہر فرمایا۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کے اتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عظمتوں کو ظاہر فرماتا اور آپ کو راضی فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، اور انہی کے الفاظ میں ہم بھی عرض گزار ہیں کہ ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے۔ ان کی امت میں بنایا، انہیں رحمت بھیجا، یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے۔ صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لے جائے کو لے جانا کیا ہے۔